اور اللہ جل شانہ وہ ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں کی دعا، ان کی توبہ قبول کرتے ہیں اور ان کے صدقات قبول کرتے ہیں۔ ان 7 صحابہ کرام کے علاوہ 3 صحابہ کرام اور تھے جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر تو توبہ نہیں کی، بلکہ وہ خاموش رہے۔ ان میں حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع اور حضرت ہلال بن امیہ، یہ 3 صحابہ کرام تھے۔ اور انہوں نے، یہ بھی وہ جلیل القدر صحابہ کرام تھے جنہوں نے ہجرت سے قبل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر غزوہ بدر اور دوسری جنگوں میں شریک رہے اور پھر ہجرت کی، لیکن اس موقع پر اپنی سستی اور غفلت کی وجہ سے میدان جہاد غزوہ تبوک کے لیے جانے سے پیچھے رہ گئے۔ انہوں نے ظاہری طور پر اپنی کمزوری کا اعتراف کیا۔ حضرت کعب بن مالک نے اپنا حال یوں بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر ہر روز صبح ارادہ کرتا، لیکن پھر سستی کی وجہ سے بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا، اور یوں ہی آج کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا اور میں غزوہ تبوک جانے سے پیچھے رہ گیا۔ لیکن ان 2 آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کا ذکر فرمایا۔ پہلی آیت میں ان لوگوں کے لیے فرمایا جنہوں نے توبہ کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی، فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا، اور آپ کہہ دیجئے کہ عمل کرو، عمل کیے جاؤ، فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، سو دیکھ لیتا ہے تمہارے عمل کو اللہ اور اس کا رسول، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان، وَسَتُرَدُّونَ، اور جلد لوٹائے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ایسے ذات کی طرف جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ظاہر اور پوشیدہ، فَيُنَبِّئُكُمْ، سو وہ تمہیں بتلا دے گا، بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ اعمال جو تم نے کیے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ، وَآخَرُونَ، اور کچھ اور ہیں، مرجون، موقوف رکھے گئے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم پر، اما يعذبهم، کہ ان کو سزا دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ان کی توبہ قبول کرے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جل شانہ خوب جاننے والا، بڑا حکمت والا ہے۔ پہلی آیت میں یہ ترغیب ارشاد فرمائی کہ ابھی تو تمہاری توبہ قبول کر لی گئی، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول اور اہل ایمان تم پر نظر رکھیں گے کہ تمہارے اعمال آگے کیسے ہوتے۔ ترغیب ہے قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے کہ جب ایک بندہ اخلاص نیت کے ساتھ، درد دل کے ساتھ، حسرت اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ تائب ہو کر پیش ہوتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنی اعمال کی اصلاح کرنا، گناہوں سے بچتے رہنا، کبیرہ گناہوں سے بالخصوص اجتناب کرنا، کیونکہ صغیرہ گناہ تو اللہ تبارک و تعالی چھوٹے چھوٹے عمل کے برکات سے وہ معاف فرماتے ہیں۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں، اس وضو کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی صغیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اچھی طرح وضو کی
سنن اور فرائض اور مستحبات کا لحاظ کرتے ہوئے احسن طریقے سے وضو کرے تو اس وضو کی برکت سے اس کے بدن کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی اس کے گناہ وہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ تخرج من تحت اظفارہ۔ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، تو ہر عضو اور ہر اندام کے دھونے سے اللہ مالک سبحانہ و تعالی اس عضو اور اس اندام کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ توبہ تائب ہونا، اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرنا شرط ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں سورہ نساء میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر اپنے آپ کو بچاتے رہو ان گناہوں سے جو کبیرہ ہیں، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ میں ایسے ہی معاف کر دوں گا تمہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے، مختصر اعمال سے وہ معاف فرماتے ہیں، اور بڑے گناہوں کے لیے جو گناہ کبیرہ ہیں ان کے لیے توبہ، استغفار اور توبہ کرنا شرط ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے توبہ کی اور تمہاری توبہ قبول کر لی گئی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد تم کیا کرتے ہو، کیونکہ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ایسی ذات کے پاس تمہاری حاضری ہے، ایسے ذات کے سامنے پیش ہونا ہے جو ظاہری اور باطنی تمام چیزوں سے باخبر ذات ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتلا دے گا جو تم نے اعمال کیے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور جن کا معاملہ، کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی ہے، وہ 3 صحابہ کرام تھے، اما يعذبهم و اما يتوب علیہم، کہ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کرے گا۔ پھر آگے جو آیت مبارکہ آ رہی ہیں ان میں ان کا ذکر ہے۔ تقریباً 50 دن تک وہ اسی حالت میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 دن بعد ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، وہ دوسری آیت مبارکہ میں ذکر ہے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں کہ واللہ علیم حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ مقدس اور مبارک جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سے خطا کا سرزد ہونا، لغزش کا سرزد ہونا، پھر ان کا توبہ کرنا، ان کی توبہ قبول ہونا، ان تمام چیزوں میں قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے حکمت ہے، کیونکہ قیامت تک جتنے مومن آئیں گے ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت میں حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، پہلے ایمان لانے والے، بعد میں ایمان لانے والے، اور اسی طرح قیامت تک آنے والے جو لوگ ان سے عقیدت، محبت، احترام اور اتباع ان کی اتباع میں زندگی گزاریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوئے، ان سے بھی قیامت تک آنے والے لوگوں سے بھی راضی ہوں گے۔ اور اس دور میں جتنے واقعات رونما ہوئے، صحابہ کرام سے غلطی اور لغزش اور کوتاہی کا سرزد ہونا، پھر ان کا رب کائنات کے حضور رونا، تڑپنا، معافی مانگنا، اور پھر اس گناہ اور خطا کے ازالے کے لیے راہ خدا میں لڑنا، شہید ہونا، قربانی دینا، جان، مال، اولاد وقف کرنا، یہ تمام چیزیں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ حضرات صحابہ کرام قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے معیار ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا،
ایمان اگر لاتے ہو تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ تو تمہیں ہدایت ملے گی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك